السلام علیکم ناظرین، اللہ پاک نے بنی نوع انسان کے لیے بے بنہاد نعمتیں پیدا کی جن کا ذکر قرآن کریم میں بھی کئی جگہ کیا گیا۔ سورہ رحمان میں ان تمام نادر اشیاء کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ شہد پر خاص طور پر ایک سورت نازل کی گئی جس کا نام سورہ النحل ہے۔ اس میں آیت نمبر 68 اور 69 میں ذکر ہے کہ تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر وہی بھیجی کہ وہ اپنے رب کے متعین کردہ راستہ پر چلے۔ شہد میں شفا رکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں ملنے والی عمدہ اشیاء کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہاں پر خالص شہد کی نہریں ہوں گی اور ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ ناظرین کرام، یہ جان کر بے حد اطمینان اور خوشی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مرغوب تھا۔ اب اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شہد کی کتنی اہمیت شہد کو دی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کتنا پسند تھا، کتنا ان کا پسندیدہ چیز تھی کہ آپ نے قرآن پاک کے متبادل میں اس کو شہد کا ذکر کیا ہے۔ ناظرین، شہد ایک جامع اور مکمل غذا ہے۔ اس کے استعمال کے کئی طریقے ہیں۔ شہد کو نہار منہ پانی میں مکس کر کے پینا معدہ اور پیٹ کے امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ مثانہ کی کمزوری کے لیے بہت مفید ہے، اور مثانہ کی کمزوری کے علاوہ پتھری نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ پیشاب کی رکاوٹ کو بھی دور کرتا ہے، جسم میں تھکاوٹ کے بعد فوری توانائی کو بحال کر دیتا ہے، بھوک لگاتا ہے اور ریا کو خارج کرتا ہے۔ فالج اور لقوہ میں بھی مفید ہے۔ جسمانی اور اعصابی قوت میں اضافہ کے لیے شہد کو دودھ میں ڈال کر رات کو سونے سے کچھ عرصہ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے پینا چاہیے۔ امراض قلب میں بے حد مفید ہے اور خون کو صاف کرتا ہے، پھیپھڑوں کی صفائی کرتا ہے۔ دماغی تھکاوٹ کی صورت میں ایک گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچہ شہد ملا کر پینے سے تھکن دور ہو جائے گی اور نیند بھی خوب آئے گی۔ صبح نہار منہ 1 گلاس پانی میں 2 چمچ شہد اور لیموں کا رس ملا کر پینے سے کچھ دنوں بعد موٹاپا کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ کمزور بچوں کی کمزوری دور کرنے کے لیے نیم گرم دودھ میں انڈا پھینٹ کر اس میں 1 چمچ شہد ملا کر پلانا بے حد مفید ہوتا ہے۔ جوڑوں کے درد میں کھانے والا 1 چمچہ 1 ماہ تک روزانہ استعمال کرنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، شہد کے اتنے فوائد ہیں کہ گھنٹوں تک بیان کیے جا سکتے ہیں۔ بعض حکومات اسے دنیا کی ہر بیماری کا علاج قرار دیتے ہیں، مگر جدید سائنس نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ شوگر کے مریض ڈاکٹر کے مشورہ کے بغیر شہد استعمال نہ کریں۔ اچھے اور خالص شہد کا حصول بھی آج کل ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ ملاوٹ کیا گیا یا مکمل گڑ چینی سے بنایا گیا شہد بجائے فائدہ کے مزید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مارکیٹ میں کئی ملکی اور غیر ملکی شہد ملتے ہیں جو 100% فارمی ہوتے ہیں۔ فارمی اور جنگلی شہد کے فوائد تقریباً ایک جیسے ہی ہیں اور تاثیر بھی ایک جیسی ہے، کیونکہ مصنوعی طریقہ سے بنایا جانے والا شہد بھی مکھیاں ہی بناتی ہیں اور اسی فارمولے کے مطابق بناتی ہیں جو جنگلوں میں جس طریقے سے شہد کا سسٹم انہوں نے بنایا ہوتا ہے، درختوں پر جس طرح انہوں نے اپنے گھر بنائے ہوتے ہیں، جس طرح انہوں نے اپنے جال بچھائے ہوتے ہیں، اور جس طرح وہ کٹی ہوتی ہیں، وہ پھولوں سے لے کے وہ اس پہ پروسیس کرتی ہیں، سیم پروسیس مصنوعی کا بھی یہی ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ مصنوعی طریقے سے وہاں پر رکھے ہوتے ہیں ڈبے بنا کر مختلف تھوڑے تھوڑے فاصلے پر، اور اس میں انہوں نے کچھ چینی، گڑ یا کوئی ایسی چیزیں رکھی ہوتی ہیں جس کو وہ حاصل کر کے پروسیسنگ ویسے ہی کرتی ہیں جیسے وہ اصل درختوں پر کرتی ہیں۔ جنگلی شہد پاکستان یا دنیا میں اتنا نہیں ہوتا جس سے پوری دنیا کی ضروریات پوری کی جا سکیں، اس لیے کئی ممالک میں مصنوعی طریقہ سے ہی بنایا جاتا ہے۔ بس جعلی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے جعلی یا نقلی ہونے کی پہچان کے کئی طریقے ہیں، جس میں سب سے عام فہم یہ ہے کہ جہاں شہد ہوگا اس جگہ پر گندگی کی مکھی کبھی نہیں آئے گی۔ اگر گڑ یا چینی کا ملاوٹ شدہ شہد ہو
تو اس جگہ سینکڑوں ہزاروں مکھیاں اکٹھی ہو جائیں گی، کیونکہ مکھی نے تو میٹھی چیز پہ بیٹھنا ہے۔ لیکن اصل شہد کی خصوصیت یہ ہے یا اللہ تعالیٰ کے اس کو پاک رکھنے کی سبب یہ ہے کہ اس کے اوپر گندی مکھی نہیں بیٹھتی، کبھی قریب نہیں پھٹکے گی۔ آپ حیران ہوں گے شہد کو آپ دیکھنا تجربہ کر کے، گھر میں جس جگہ رکھیں گے وہاں پر کبھی مکھی کبھی نہیں قریب پھٹکے گی۔ گڑ کو چینی کا شہد ہو تو اس میں جگہ جگہ مکھیاں جمع ہو جائیں گی، مگر شہد چونکہ اللہ کا تحفہ ہے اس لیے اس کی پاکیزگی کے باعث مکھی قریب بھی نہیں پھٹکے گی۔ ناظرین، شہد کو معمول بنا لیں اور شہد کی طرح میٹھے میٹھے ہو جائیں۔ اللہ سلامت رکھے، ہنستے واسطے رہو۔ کل انشاءاللہ کسی اور قدرت نعمت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ۔